پاکستان ہمارے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ 14 اگست کے موقع پر ہر سال پاکستانی قوم جشن مناتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، بلکہ گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، ڈویژن ڈویژن، صوبہ صوبہ، کراچی کے ساحل سے لے کر سیاچن کے دامن تک پوری پاکستانی قوم آزادی کا جشن مناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ آج ہم اس ملک پاکستان کے اندر جو آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو پاکستان بنا، ہمیں ملا، اس کے پیچھے ہمارے اسلاف نے کتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اس کی مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں، اور ذرا اس مثال کو دل تھام کے سننا۔ اگر کوئی عمارت بنانی ہو، کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہو، تو اس عمارت کے لیے کوئی نہ کوئی مٹیریل چاہیے۔ اب یہ جو پاکستان کی عمارت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو بنانے کے لیے جو ہمارے بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، پتہ ہے انہوں نے کیا کچھ دیا اس عمارت کو بنانے کے لیے مٹیریل کے طور پر؟ اس تحریک پاکستان کی جد و جہد کے اندر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو پاکستان کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس عمارت کے اندر جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان تھے، جنہوں نے الگ وطن کے لیے جد و جہد کی ہے، ہمیں ان مسلمانوں کی جو ہڈیاں ہیں، پاکستان کی عمارت میں ان کی اینٹیں لگی ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کا جو گوشت تھا، اس نے پاکستان کی عمارت کو بنانے کے لیے گارے کا کام کیا تھا، اور ہندوستان کے مسلمانوں کا جنہوں نے الگ وطن کے لیے جد و جہد کی تھی، ان کا جو خون تھا، اس نے پاکستان کی عمارت کو بنانے کے لیے پانی کا کردار ادا کیا تھا۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ ہمیں پاکستان ملا ہے۔ کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، 2 ملین کے قریب مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور پھر اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کتنے بچے، کتنے نوجوان، کتنے بزرگ، کتنی مائیں اور بہنیں تھیں جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، اور کتنی ہماری مائیں اور بہنیں تھیں جن کی عزتوں کو پامال کیا گیا تھا، جنہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے نہروں کے اندر اور کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی تھی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کو رہتی زندگی تک معذور کر دیا گیا تھا۔ اس قدر جو قربانیاں دی گئی ہیں، کس لیے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد تھا کہ ایک الگ وطن ہو، اور اس الگ وطن کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو اپنا سکیں۔ آج ہم جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جہاں مسلمان دین اسلام کی تعلیمات کو آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکے۔ آج جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو ٹی وی پر بیٹھنے والے کچھ لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں کہ یہ اسلام کے لیے نہیں بنا۔ ارے بابا، اگر تحریک پاکستان کے کرداروں کو دیکھا جائے تو نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا مفہوم کیا تھا؟ کبھی کوئی اصغر صدائی صاحب سے پوچھتا کہ یہ نعرہ آپ نے کیوں دیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟
مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام ہوگا، اس ملک کے اندر اللہ کا قانون ہوگا، اس ملک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا۔ کیا آج ہم ملک پاکستان ہمیں ملا، آزادی ملی، کیا ہم اس آزادی کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں گزار رہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے کس لیے قربانیاں دی ہیں۔ اس چیز کو تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے۔ یا پھر ہمیں آزادی وراثت میں ملی اس لیے آزادی کی قدر نہیں؟ کبھی ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ آزادی کو ترس رہے ہیں، وہ شام کو سوتے ہیں آزادی کی دعائیں مانگتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں آزادی کی دعائیں مانگتے ہیں، سو کر آزادی کے خواب دیکھتے ہیں، اور ہمیں آزادی کی کوئی قدر نہیں۔ جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، اصل آزادی وہ ہے، اصل جشن وہ ہے جس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور ہر روز 5 وقت سجدہ ریز ہونے والے بنیں گے۔ اصل مقصد تو پاکستان بنانے کا یہ تھا کہ ہم پاکستان میں رہتے آزادی کے ساتھ اپنے دینی جو تعلیمات ہیں، دین کے ٹیچنگز آف اسلام جو ہیں، ہم ان پر عمل کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیام پاکستان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔